اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے منصف، تمہارے فیصلوں سے مجھ کو کیا حاصل؟ جو میرا کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ جس ملک میں بھی حکومت نے ظلم کیا، عوام نے خود متحد ہو کر تاریخ بدلی، حکومت گرا کر اپنا حق خود حاصل کیا۔ جیسے فرانس رشیا ریولیوشن 1905، جسے بلڈی سنڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں کیا ہوا تھا کہ حکومت عوام سے مکمل ٹیکسز وغیرہ لے رہی تھی، لیکن مزدوروں کو ان کا حق پورا نہیں دے رہی تھی۔ کچھ مزدوروں کو ان کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو اس ملک کی عوام جب حالات زندگی سے تنگ آ کر حکومت سے اپیل کرنے آئی کہ ان کی مشکلات آسان کی جائیں اور ان کی بات سنی جائے، لیکن حکومت نے نہایت ہردرمی دکھاتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالا اور زخمی بھی کیا، جس میں 100 لوگ مر گئے اور 300 لوگ زخمی ہوئے۔ اور یہ واقعہ جس دن ہوا وہ اتوار کا دن تھا، اسی لیے اسے بلڈی سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حکومت نے سمجھا کہ ایسا کر کے ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کا اثر الٹ ہوا۔ جو تھوڑے سے مزدوروں کی بات حکومت نے نہ مانی، وہاں پورے ملک کے لوگ متحد ہو گئے۔ ملک کا ہر ادارہ ہڑتالوں پر اتر آیا اور ہر قسم کی حکومتی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر حکومت والے ایسے سیدھے ہوئے کہ پورا نظام سیٹ ہو گیا۔ عوام نے مل کر حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ناظرین، آج ہمارے پاکستان کی حکومت بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہے۔ اس وقت بھی حکومت عوام پر ظلم کرنا شروع ہو گئی تھی، اور دیکھا جائے تو آج ہماری حکومت بھی ہم پر ظلم ہی کر رہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ ٹیکسز نہیں دیتے، بلکہ ان کی تو باقاعدہ طور پر سیلری لگی ہوتی ہے اور وہ حکومتی خزانوں میں سے دی جاتی ہے۔ ان کے گھر محلوں کی طرح تعمیر کیے جاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کو فل پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ وکلاء، سیاستدان، اعلیٰ عہدیداران حکومت کے خزانوں میں سے تنخواہیں حاصل کرتے ہیں اور حکومتی خزانہ غریب عوام کے ٹیکسز سے بھرا جاتا ہے۔ ناظرین، جب آٹا، چینی، گھی مہنگے ہوتے ہیں، یہ عوام کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے افسران، اعلیٰ عہدیداران پیسہ نہیں کھا رہے بلکہ غریب عوام کو کھا رہے ہیں۔ جیسے کسی شہر میں نیا اے سی آتا ہے، وہ نئے رولز بناتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، غریبوں کو پریشان کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہاں سے ریڑیاں ہٹا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، جس کا وہ کھا رہا ہے، جس کی بدولت اسے سیلری مل رہی ہے، اسی کو آ کر ذلیل کرتا ہے، اور وہ غریب بیچارہ بھی سہم جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا دیا کھا رہا ہے اور مجھ ہی پر روب ڈال رہا ہے۔ حق کی آواز عوام کیوں نہیں اٹھاتی؟ کیونکہ ہمیں شعور نہیں ہے۔ اگر ہمیں شعور ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ آج نون لیگ نواز شریف لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہمیں کھا گئے ہیں۔ جب بھی وہ حکومت میں آتے تھے تو آتے ہی قرضہ لے لیتے تھے اور خود ہی کھا لیتے تھے۔ کہیں پر سڑک بنا دی، گلی بنا دی، کوئی چھوٹا سا کام کر دیا تو چلو جی عوام خوش ہو گئی، اور عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، مہنگائی کیوں ہو گئی۔ کرتے وہ کیا تھے کہ لیتے تھے اربوں خربوں میں اور عوام پر ہزاروں میں خرچ کر دیتے تھے، تو عوام بیچاری اتنے میں ہی خوش ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ ایسا ہی چاہ رہے ہیں، لیکن آج عوام جاگ چکی ہے، آج ہر بندے کو شعور آ چکا ہے۔ عمران خان نے آج ہر بندے کو جگا دیا ہے، لیکن ان سے اب برداشت نہیں ہو رہا، عوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا ملک
فلسطین ہے جہاں یہ ظالم آ کر حکومت کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہم فلسطینی ہیں اور یہودی آ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں؟ اب سوچئے کہ کیا اب بھی کسی کو اس کے بعد سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کون یہودی ایجنٹ ہے؟ حکومت اس قدر ظلم پر اتر آئی ہے کہ حق کی آواز اٹھانے کا بھی ہمیں حق نہیں رہا۔ حکومت ہمارے اوپر ایسے ظلم کر رہی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اب وقت آ چکا ہے، ہمیں بھی اب ان کا تختہ پلٹ دینا چاہیے، تاریخ بدل دینی چاہیے۔ ہم سب عوام کو اکٹھا ہو کر اس حکومت کو بدلنا ہوگا۔ جمہوری نظام تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ عوام کی سنی جائے، اور یہاں خاک ہماری سنی جاتی ہے۔ عوام حکومت کا سارا بوجھ اٹھا کر بیٹھی ہے اور حکومت جونک کی طرح اس عوام کا خون چوس رہی ہے، انہی کا کھاتی ہے، انہی کو جینے نہیں دے رہی۔